وسلم اعطیت امتی خمس خصال فی رمضان لم تعطہن امت قبلہم او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رمضان المبارک کے حوالے سے اللہ نے میری امت کو 5 چیزیں عطا کی ہیں جو پہلے کسی امت کو عطا نہیں ہوئی۔ سبحان اللہ تو کہہ دیں۔ بلکہ یوں سمجھ لو کہ رمضان آپ کو ملا ہے، پہلی امتوں کو روزے ملے ہیں، رمضان کے روزے آپ کو ملے ہیں۔ یہ پورا رمضان اللہ نے اس امت کو عطا کیا ہے۔ تو پھر رمضان کے حوالے سے 5 خصوصیت کے ساتھ اللہ نے اس امت کو عطا کی ہیں 5 چیزیں۔ خلوف فم الصائم اطیب عند اللہ من ریح المسک، روزے دار کے منہ کی سمیل اللہ تعالیٰ کو کستوری کی خوشبو سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ ہے۔ 8 اقوال لکھے ہیں محدثین نے، جو میں نے پڑھے ہیں، زیادہ بھی ہو سکتے ہیں، لیکن ان میں سے 2 مجھے جو زیادہ پسند آئے ہیں، پسند اپنی اپنی، تو ان میں سے ایک یہ ہے کہ جب روزے دار قبر سے نکلے گا تو اس کے منہ سے ایسی خوشبو آ رہی ہوگی جو اور عمل والوں سے خوشبو نہیں آ رہی ہوگی۔ اس خوشبو کی وجہ سے وہ پہچانے جائیں گے۔ اور دوسرا جو ہے یہ من امر المحبت ہے، وہ یہ ہے کہ آتی تو اس کے منہ سے سمیل ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کو یہ کستوری سے بھی زیادہ محبوب اور پسندیدہ ہے۔ جب محبت ہو نا تو پھر محبت میں محبوب کی ادائیں بھی بڑی پیاری اور اچھی لگتی ہیں۔ نمبر 2، وَتَسْتَغْفِرُ لَهُمُ الْحِيتَانِ حَتَّى يُفْطِرُوا، پھر دریاؤں میں مچھلیاں اس کے لیے استغفار کرتی رہتی ہیں سارا دن۔ جو روزہ رکھا ہے سارا دن اس نے مچھلیوں نے اس کے لیے بخشش اور استغفار کر رہی ہے، حتیٰ یفطروا، یہاں تک کہ یہ روزہ افطار کر لیں۔ روزے کے افطار تک اللہ کی دوسری مخلوق اس کی بخشش اور مغفرت کی دعا کرتی رہتی ہے، اس کی طرف سے استغفار کرتی رہتی ہے۔ تیسری چیز، وَيُزَيِّنُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ كُلَّ يَوْمٍ جَنَّةً، پھر اللہ تبارک و تعالی ہر روز جنت کو سجاتا ہے اس روزے دار کے لیے۔ ہر روز جنت سجائی جا رہی ہے، جنت کو خوبصورت کیا جا رہا ہوتا ہے۔ بس اوقات آدمی تھکا ہوا ہو نا، وہ اپنی پسند کی چیز، خوبصورت چیز، پسندیدہ چیز دیکھ لے تو تھکان ختم ہو جاتی ہے۔ بیٹا دور ہے، ماں کے پاس پہنچا تو تھکاوٹ، باپ دور ہے، واپس آیا تھکا آیا ہارا آیا، بیٹی کو دیکھا تو ساری تھکاوٹ۔ اللہ بھی جنت کو سجا رہا ہے، ہر روز سجا رہا ہے۔ میرا مومن بندہ آئے گا، دنیا کی مشقتوں سے 2-4 ہو کے آئے گا، وہ مشقتیں ختم کر کے دنیا سے ادھر آئے تو اس کے لیے خوبصورت بنی ہوئی ہو تاکہ اس کو سکون مل جائے۔ چوتھی چیز، شیاطین، یہ جو ہے نا سرکس شیاطین، ان کو قید کیا جاتا ہے۔ اور 5ویں چیز، وَيُغْفَرُ لَهُمْ فِي آخِرِ لَيْلِهِ، پھر آخری رات میں سب روزے داروں کی اللہ بخشش کر دیتا ہے۔ صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ اَهِيَ لَيْلَةُ الْقَدْرِ، کہ یا رسول اللہ یہ لیلۃ القدر ہے؟ فرمایا نہیں، یہ لیلۃ القدر نہیں ہے، بلکہ اصول یہ ہے کہ جس وقت مزدور مزدوری کر لے، مزدوری سے فارغ ہو تو اس کو اجرت دی جاتی ہے۔ اور یہ کون سی رات بنے گی؟ عید کی رات، شب قدر نہیں، عید کی رات ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سب کی بخشش کر دیتے ہیں۔ جو دنیا کے اندر ہوتے ہیں، روزے دار ہوتے ہیں، مومن بندے ہوتے ہیں، روزوں کو بناتے ہیں، جن کے پیٹ کا بھی روزہ ہوتا ہے، منہ کا بھی روزہ ہوتا ہے، آنکھ کا بھی روزہ ہوتا ہے، کان کا بھی روزہ ہوتا ہے، دل دماغ کا بھی روزہ ہوتا ہے۔ ایسے لوگ عید کی رات ان کے لیے بخشش کے فیصلے ہوتے ہیں، پھر عید والے دن بھی اور بخشش کے اعلان ہوتے ہیں اور ان کو خوشخبری سنائی جاتی ہے۔ تو دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی
ایسے روزے داروں میں شامل فرمائے جو اللہ تعالیٰ کے ہاں روزے دار مقبول تھے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور آپ کے بیماروں کو صحت عطا فرمائے۔